مرحبا 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 یا مصطفیٰ، مرحبا 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 یا مصطفیٰ، مرحبا 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 یا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تفش آمادہ اسی نام سے ہے۔ پیام نور کے خوبصورت پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عبدالشکور جلالی۔ ناظرین، ربیع الاول کے سہانے اور پرنور لمحات میں جامعہ اسلام آباد کے زیر اہتمام 12 روزہ محافل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آج کا یہ ہمارا پروگرام برکات ربیع الاول شریف کے موضوع کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، یقیناً جب ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا ہے تو ربیع الاول شریف کا مہینہ اپنے دامن میں بہت زیادہ برکتیں اور رحمتیں لے کر نازل ہوتا ہے۔ ان تمام امور پر گفتگو کرنے سے قبل آئیے ہم اپنے مہمان کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے پروگرام کو آپ نے وقت دیا۔ آج کا یہ پروگرام ہمارا برکات ربیع الاول کے اعتبار سے ہے، تو سب سے پہلے ہم ناظرین کے ذہنوں میں جو سوال ابھر رہا ہوگا اسی کی طرف جاتے ہیں کہ ہر طرف میلاد شریف کے گن گائے جا رہے ہیں، دنیا کیا ہر جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منایا جا رہا ہے، بلکہ اگر علامہ اقبال کی زبانی کہہ دوں تو یوں کہوں گا کہ دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفت شان و رفانہ لکا ذکر دیکھے۔ تو ہر جگہ پر گلی ہو، بازار ہو، کوچہ ہو، چوراہا ہو، کسی مقام، کوئی لہجہ، کوئی مقام، کوئی جگہ ایسی خالی نہیں جہاں حسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ترانے الاپے نہ جا رہے ہوں۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ ہم جاننا چاہیں گے کہ اتنے اخراجات کیے جاتے ہیں، اتنے اہتمام کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا جاتا ہے، تو آپ سے اس حوالے سے رہنمائی لیں گے کہ دنیاوی اور اخروی اعتبار سے اس کے کیا فوائد و ثمرات ہیں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ اس کی ہمارے سے وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، صدق اللہ مولانا العظیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو ہم نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں گیت انہی کی گا رہے ہیں۔ حمد و صلوات کے بعد آج کے پیام نور کے اس پروگرام کے اندر اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالہ سے پروگرام کے اندر شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، تو یقیناً یہ بہت سعادت مندی کی بات ہے۔ اور پیام نور پروگرام جو جامعہ اسلام آباد کے زیر انتظام شروع ہوا، یہ جامعہ اسلام آباد کا انتہائی احسن اقدام ہے، جس کی جتنی بھی تحسین کی جائے وہ کم ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت جامعہ اسلام آباد اور اس کے پورے جو پروگرام اور جتنے نیٹ ورکس ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے اندر برکت عطا فرمائے۔ تو جہاں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے اس مبارک مہینے کی اہمیت اور فضیلت اور برکات کے حوالے سے بات ہے، تو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، رب نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان عظیم فرمایا، احسان عظیم کیا کہ ان میں اپنا پیارا نبی مبعوث فرمایا۔
بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت آپ کی تشریف آوری جو ہے یہ خود اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت اور اس کا سب سے بڑا انعام ہے. اور جب آپ اللہ رب العزت کی سب سے بڑی نعمت اور انعام ہے تو اللہ رب العزت کی دیگر بھی نعمتیں اور برکتیں اور انعامات حضور کے دم قدم کے ساتھ وابستہ ہیں. بے شک بے شک. حضور تشریف لائے تو اللہ رب العزت کی عطا کا پیمانہ بدل گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلے انبیاء علیہ السلام کی امتوں کو رب تعالیٰ نے جو انعامات عطا فرمایا سب کو حساب سے سب کو پیمانے سے عطا کیا جاتا رہا. بے شک. لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کی ولادت کے بعد رب تعالیٰ نے اپنی عطا کا پیمانہ تبدیل فرماتے ہوئے اپنے پاک کلام کے اندر یہ الفاظ استعمال فرمایا. اللہ فرماتا ہے وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ. سبحان اللہ. اب اپنی نعمتیں میں تم پر پوری کر دوں گا. سبحان اللہ. جیسے ہوتا ہے کہ اب سارے نعمتیں لٹا دینی ہیں. اب کوئی اور امت نہیں رہی, کوئی اور نبی نہیں رہا. بے شک. اب نعمتیں کس کو دینی ہیں؟ خدا کے خزانے بے پائے ہیں. خدا کی نعمتیں جو ہے وہ انگنت ہیں, بے شمار ہیں, جن کا کوئی اندازہ نہیں ہے. تو رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھیجنے کے بعد اپنے محبوب کے امتیوں کو فرمایا وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ. اب میں نے اپنی نعمتیں سارے کے سارے تم پر پوری کر دینی. اور پھر رب نے کمال کیا ہے, اپنے محبوب کو بھیجا ہے تو جو دین دیا وہ ایسا دین کی جو ناقابل تنسیخ ہے. جو قرآن دیا, کتاب دی, وہ آفاقی کتاب ہے. اور آپ کو جو رسالت و نبوت عطا فرمائے وہ آفاقی ہے. اور آپ کو جو عظمت اور شان عطا فرمائے, معجزات عطا فرمائے, وہ سارے آفاقی ہیں. اور اللہ رب العزت اپنے محبوب کو جہاں سارے نعمتوں کا جامع اور ساری نعمتوں کا سبب اور ذریعہ بنا کر بھیجا, وہاں سارے جہانوں کے لیے اپنے محبوب کو رحمت بنا کر بھیجا. تو ساری نعمتیں حضور کے دم قدم سے ہیں. حضور تشریف لائے تو پہلے ساری امتوں کو ان کے اعمال کا ثواب جو تھا وہ عمل کے مطابق ملتا تھا. حضور تشریف لائے, ہمارے آقا تشریف لائے تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی امت کو جو اعمال کی جزا دینی ہے اس کی سٹارٹنگ 10 سے کی ہے. سبحان اللہ. 10 سے لے کر 700 گنا تک اس امت کا ثواب ہے. تو یہ ساری حضور کی آمد کی برکت ہے. یعنی پہلے میں جو نیکی دی جاتی تھی یا کسی عمل کا جو اجر دیا جاتا تھا وہ دگنا نہیں تھا. اگر ایک کریں گے تو اس کا ایک ہی جو آپ کو اجر ملے گا. لیکن جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آفری ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہر عمل کو دگنا کر دیا. بلکہ 10 گنا سے سٹارٹنگ ہے. سبحان اللہ. ابتدا جو ہے 10 سے ہے اور 700 گنا تک اس کی کاؤنٹنگ ہے. اس کے بعد پھر آپ فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ جس کو عطا کرنا چاہے عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. اور اس کے ساتھ حضور تشریف لائے تو اللہ رب العزت نے وہ محیط عذاب اٹھا لیا. اللہ رب العزت نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اے محبوب اب اللہ کی شایع نشان نہیں ہے کہ آپ تشریف لا چکے ہیں, آپ ان کے اندر موجود ہیں جی. تو اب ان کو عذاب ان پہ نازل ہو, ان کو عذاب دیا جائے, اللہ رب العزت کی شایع نشان نہیں. اور وہ محیط عذاب اٹھانے کی وجہ اور سبب رب نے فرمایا وانت فیہم, آپ ان میں موجود ہیں. حضور کی موجودگی جو ہے یہ عذاب سے ٹلنے اور محیط عذاب سے حفاظت کا سبب اور ذریعہ ہے. بے شک بے شک. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ رب العزت نے ہر طرف جو ہے وہ اپنی رحمتوں کی برسات کی. بے شک. بلکہ ہم روایات میں پڑھیں تو اتنی برکات اور اتنے اللہ رب العزت کے انعامات ہوئے کہ حضور کی آمد سے پہلے قحط کا ماحول تھا. جس سن حضور تشریف لائے یہ عام الفیل کا سال تھا, تاریخی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو اس سال کو تاریخ نے آج تک سنۃ الفتح والابتہاج لکھا ہے. سبحان اللہ. کہ وہ کشادگی اور تر و تازگی کا سال ہے. حضور تشریف لائے تو جو خشک درخت ہے وہ پھلوں سے لد گئے. رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھیجا تو اس سال میں رب تعالیٰ نے جو ہے جن کی اولاد ہونی تھی اللہ رب العزت نے بیٹے عطا فرمائے. یہ حضور کی آمد پر خوشی, حضور کی آمد کا اہتمام, ہمارے آقا کی آمد پر رب تعالیٰ نے یہ انعامات تقسیم فرمائے. اب یہ کہ حضور تشریف لائے تو اس مہینے کے اندر برکات جو ہے وہ حاصل ہوتی ہیں, وہ کیا ہیں؟ تو اس حوالے سے ہمارے بزرگان دین نے, ہمارے اسلاف نے لکھا ہے
کہ جس مہینے میں حضور تشریف لائے ہیں اور جس رات کو حضور تشریف لائے وہ رات جو ہے ساری راتوں سے افضل والا ہے، یہاں تک کہ لیلۃ القدر سے افضل والا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر تو حضور کی وجہ سے ملی نا، قرآن حضور کی وجہ سے ملا، رمضان حضور کی وجہ سے ملا، یہ ساری نعمت حضور کی وجہ سے ملی۔ تو جو حضور تشریف لائے وہ لیلۃ المیلاد کا جو تشریف لائے، تو گویا کہ ساری نعمتوں کا سبب اور ذریعہ حضور کی ذات ہے، باعث تخلیق کائنات حضور کی ذات ہے۔ تو جس رات کو حضور تشریف لائے اس رات کی عظمت ہے، فضیلت ہے، اور جس مہینے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وہ مہینہ مبارک اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ بہت اچھی گفتگو کی ہے برکت و رحمتوں کے اعتبار سے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے کیا کہ ہر طرف روشنی ہی روشنی، ہر طرف اعمال کا 10 گنا تک بڑھ جانا، اور ہر طرف روشنی، ہر طرف نعمتوں کا عام ہو جانا۔ تو یہ میلاد شریف کی بہت بڑی برکتیں ہیں، بہت بڑی رحمتیں ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہم آج کے اس پروگرام کی وساطت سے اور ناظرین کے جو خیالات ہیں ان کو آپ کے سامنے ڈسکس کرنے کے لیے آپ کو اس حوالے سے بھی آپ سے رہنمائی لیں گے کہ میلاد شریف کے ذریعے سے کس طرح بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی میں مقبولیت حاصل کی جا سکتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رسائی کس طرح حاصل کی جا سکتی ہے میلاد شریف منا کر۔ اس حوالے سے آپ ہماری کچھ رہنمائی فرمائیں۔ اس حوالے سے اگر ہم اپنے اسلاف کا نظریہ اور ان کا عمل دیکھیں تو میلاد شریف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رسائی اور مقبولیت اور حضور کی بارگاہ میں اپنے عقیدت و محبت کے اظہار کا جو ہے بہت مضبوط ذریعہ ہے، اور اس وجہ سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت نظر کرم فرماتے ہیں۔ بے شک اس کے اندر ایک بات میں عرض کرتا ہوں، صحابہ اکرام کے بھی اقوال اور اعمال موجود ہیں، لیکن میں شارٹ کاٹ قریب بر صغیر کی ایک اہم شخصیت محقق اعلیٰ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا حدیث پاک کا بہت زیادہ کام ہے، اور بر صغیر کے اندر آپ خدمت حدیث کے اندر آپ کا نمایاں نام ہے۔ آپ ہر سال 12 ربیع الاول شریف کو محفل میلاد کے اہتمام کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو ایسا ہوا کہ ایک سال آپ کے مرشد گرامی جناب موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ، آپ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے پاس آئے اور آ کر فرمانے لگے کہ اے عبدالحق، آپ میلاد شریف کے اہتمام کرتے ہیں، تو اس کے اندر یہ ہے کہ یہ آپ کا عمل جو ہے بارگاہ رسالت میں مقبول ہے۔ سبحان اللہ۔ اور واقعہ بیان کیا کہ مجھے سرکار کی زیارت ہوئی اور آپ نے مجھے فرمایا کہ اے موسیٰ، تمہارے مرید عبدالحق جو ہے وہ میری میلاد کی خوشی کا اہتمام کرتے ہیں، آپ اس میں شریک ہوا کریں۔ اللہ، یعنی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد شریف کی محفل میں شرکت کی خود تبلیغ فرمائی اور ترغیب دی اور حکم فرمایا کہ آپ اس میں شرکت کیا کریں۔ اور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد موسیٰ پاک شہید فرماتے ہیں اس کے بعد میں شرکت کرنے لگ گیا، تو یہ محفل سال ہر سال ہوتی رہی۔ تو اس کے بعد حضرت موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس محفل کی یہ برکت ہے، حضور کی بارگاہ کے میں اس کی رسائی اور مقبولیت کی عالم ہے کہ اس کی برکت سے ہر رات کو مجھے اور عبدالحق محدث دہلوی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دیدار کراتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یعنی میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شفقت فرما دی، اتنی مہربانی فرما دی کہ ہر روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دیدار فرمایا۔ جی، تو جہاں تک اس پہ خرچ کرنے کے حوالے سے بات ہے، میں یہ واقعہ اور یہ قول حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو سید التابعین، آپ فرماتے ہیں کہ لو انفق مثل احد ذهبا انفقت على مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں میرا دل اور میرا جذبہ یہ ہے اگر احد پہاڑ کے برابر میرے پاس سونا ہو وہ سارے کا سارا مال اور جو دولت ہے وہ میلاد نبی پر میں لوٹاؤں۔ اتنا آپ کا جذبہ، ظاہر بات ہے اس کے اندر حضور کے بارگاہ میں قبولیت، حضور کے بارگاہ میں رسائی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس سے خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ ایک قول میں نے سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بزرگ تھے، وہ اہتمام کرتے تھے، تو
انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو میلاد کا اہتمام تھا، یہ محفل تھی، اس اہتمام تو کرتے تھے، لیکن آپ کے ذہن میں تھا کہ حضور کی بارگاہ میں اس کی قبولیت کہاں تک ہے، حضور کس حد تک اس کو پسند فرماتے ہیں، میرا عمل قابل قبول ہے یا نہیں ہے. اس حوالے سے ان کے ذہن میں یہ تردد اور خلش تھا. آپ فرماتے ہیں کہ میرے اس خلش کے پیش نظر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی مجھے زیارت ہوئی تو آپ نے یہ فرمایا کہ من فرح بنا فرحنا بہ، جو ہمارے ساتھ خوش ہوتا ہے ہم اس کے ساتھ خوش ہوتے ہیں. اس سے حضور کی خوشی کا اندازہ ہوتا ہے کہ جو حضور کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش ہوتے ہیں. اور ایک بات میرے وجدان اور میرے اپنے جو ایک ذاتی تجزیہ ہے جی، اس میں یہ ہے کہ ایک بندہ آتا ہے، مہمان آ جاتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے جی، اب اس بچے کی پیدائش پر یا مہمان کی آمد پر ایک بندے کو خوشی نہ ہو تو اس کے بعد اگلا اہتمام نہیں ہو سکتا. بے شک آمد پر خوشی جو ہے یہ بہت بنیادی چیز ہے. تو حضور کی ولادت پر جو خوشی ہے، حضور کی آمد پر جو خوشی ہے، یہ بنیادی چیز ہے. حضور کے لائے ہوئے نظام پر خوشی، حضور کے دیے ہوئے دین پر خوشی، حضور کے دیے ہوا جو پورا ایک نظام زندگی ہے اس پر خوشی کی بنیاد یہ ہے کہ حضور تشریف لائے تو اس پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، کیونکہ ساری نعمت اللہ رب العزت حضور کی وجہ سے دی ہے. بلکہ یہ معاملات بڑا پرانا ہے. حضور کی آمد سے پہلے حضور کی آمد کے چرچے تھے، بلکہ یہود و نصارہ اپنے وقت کے اندر وہ ان کے ادیان جو تھے وہ حق تھے، اور کفار و مشرکین کے مقابلے میں ظاہر بات آسمانی ادیان کے حامل یہود و نصارہ تھے. تو حضور کی آمد سے پہلے تو حضور کا واسطہ دے کر وہ دعائیں کرتے تھے، حضور کا واسطہ دے کر وہ آفتوں اور مصیبتوں کا مداوع کرتے تھے. جب حضور تشریف لائے تو اس حوالے سے جو میں نے شعر عرض کیا کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جامع سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. مرحبا 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 یا مصطفیٰ، مرحبا 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 یا مصطفیٰ، مرحبا 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 یا. اور بریک سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے سلسلے میں جو مسلمان تھے ان کو خوشی ہوئی اور جو شیاطین ہیں وہ پریشان ہوئے. تو آئیے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب مزید بھی کچھ ایسے لوگ ہوں گے، ایسے شیاطین سوچ کے کچھ کنسیپٹ اور اذہان اس طرح کے ہوں گے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد میں ان کو پریشانی لاحق ہوگی. ہاں، اس حوالے سے یقیناً جہاں خوشی ہوتی ہے بہت سے لوگ خوش ہوتے ہیں تو وہاں کئی لوگوں کو پریشانی بھی ہوتی ہے، ایک فطرتی سی چیز ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ایک اللہ کے عظیم نعمت اور اللہ کا عظیم اور کمال کا انعام تھا. یہاں ویسے تو پوری کائنات اور پورے جہان کے اندر خوشی کا سما تھا، تو شیطان پریشان ہوا تھا. اور ظاہر بات اس نے دیکھا کہ پہلے تو لوگ میں گمراہ کرتا تھا اور وہ جہنم کے ایندھن بنتے تھے، تو اب تو ایسی صورتحال بنے گی کہ اس نبی کی آمد اور اس کی نسبت سے، اس کے دم قدم سے اللہ رب العزت کے عطا کے پیمانے بدل جائیں گے، اس کی بخششیں عام ہو جائیں گی، کرم عام ہو جائے گا. تو میں لوگوں کو کیسے گمراہ کروں گا؟ اور پہلے تو توبہ بھی بسا اوقات مشکل ہو جاتی تھی، اور توبہ کے اندر بنی اسرائیل کے اندر ان کی توبہ کی قبولیت یوں ہوئی کہ ان کو ایک دوسرے کو قتل کرنا پڑا. تو حضور کی آمد پر تو ایسا تھا کہ بس ندامت کے آنسو بہائیں تو بس گناہ معاف، اللہ رب العزت جو ہے وہ کرم اس کا جوش میں آ جائے گا. تو یہ سارے لوگ جو ہے میں جو ہزار کوشش کے باوجود گمراہ کروں گا، پھر حضور کی ذات کی نسبت کی وجہ سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ گڑ گڑائیں گے تو اللہ رب العزت ان کو معاف کرے گا. تو یہ پریشانی شیطان کو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سابقہ دیان والے یہود و نصارہ تھے ان کو بھی پریشانی ہوئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہزار سال سے نبوت رسالت بھی ان کے ہاتھ تھی اور بادشاہت بھی ان کے پاس تھی. ان کا گمان یہ تھا حضور کی آمد کی وہ خوشخبری بھی دیتے تھے،
ان کو گمان یہ تھا کہ حضور تشریف لائیں گے تو یقیناً بنی اسرائیل ہی میں سے تشریف لائیں گے، کیونکہ نبوت بھی بنی اسرائیل میں، رسالت بھی بنی اسرائیل میں، بادشاہت بھی بنی اسرائیل میں، ساری عزت رب تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عطا فرمائے۔ تو ایسے میں ان کا یہ گمان تھا کہ یہ آخری جو اللہ کا انعام ہے وہ بھی بنی اسرائیل پر ہوگا، لیکن یہ تو اللہ کا فضل ہے، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو فضل چاہے عطا فرما دیتا ہے، جس کو چاہے دیتا ہے، اس کی تقسیم اپنی ہے، اس کا کرم اپنا ہے، اور وہ جو کرے اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو ہمارے آقا کی جو ولادت ہے، بعثت ہے، یہ بنی اسماعیل میں ہوئی، تو اس وجہ سے وہ حاسد ہو گئے، تو اس کی پریشانی ہوئی۔ اس کا واقعہ سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے۔ حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب سرکار کی ولادت ہوئی نا تو ایک راہب مکہ مکرمہ میں رہتا تھا، تو جو ہی جس رات کو سرکار کی ولادت ہوئی تو اس نے لوگ دوڑائے کہ آپ دیکھیں کہ اس رات کو کوئی بچہ پیدا ہوا ہے۔ تو اب جب گھومے پھرے تو پتہ چلا کہ عبداللہ بن عبد المطلب کے ہاں جو ہے وہ در یتیم پیدا ہوا۔ سبحان اللہ۔ تو اب جب وہ آیا نا، جب اسے پتہ چلا کہ فلاں گھر میں بچہ پیدا ہوا، ولادت ہوئی ہے، تو وہ خود آگے بنفس نفیس وہ راہب آیا، آ کر اس نے جب دیکھا تو اس نے کہا کہ وہ بچہ مجھے دکھاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اٹھا کر ان کے سامنے پیش کیا گیا، اور جو نشانی تھی سرکار کی مور نبوت کاشانوں کے درمیان ہوگی، باقی جو نشانیاں تھیں، اس راہب نے جو ہی حضور کو دیکھا اور کاشانہ نبوت کے درمیان سے وہ مور نبوت دیکھ لی، تو وہ روایت میں آتا ہے کہ خر مغشیاً، وہ راہب یہ دیکھ کر بے ہوش گر گیا، بے ہوش ہو کر گر گیا۔ اسے ہوش آیا تو کہنے لگا کہ جو سیادت اور جو شرافت بنی اسرائیل کے پاس تھی وہ ان سے چلی گئی، اور اس کے بعد کہنے لگا کہ اے عرب والو، اے قریشیو، اللہ تعالیٰ نے تم پر عظیم احسان کیا ہے، یہ بچہ جو پیدا ہوا ہے اس کی وجہ سے عربوں کو بڑی عزت ملے گی، اور اس پر وہ آخری دین آئے گا، اور اس پر وہ آخری کتاب نازل ہوئے گی، اور اس کا ڈنکا جو ہے پورے جہان پہ بجے گا، اور ہر طرف شور ہوگا، ہر طرف سے اس کا نام اور اس کا چرچا ہوگا۔ تو یہ حضور کو دیکھ کر جو ہے وہ غش کھا کر گر گیا، بے ہوش ہو گیا کہ وہ عزت و سیادت جو ہے وہ ہم سے چلی گئی۔ تو بے ہوش ہوئے یا جو ہے وہ غش جنہیں پڑے وہ یہود و نصارہ تھے اور شیطان تھا، باقی جو سلیم الفطرت تھے انہیں خوشیاں ہوئیں، اور پھر رب تعالیٰ کا جو خوشیوں کا نظام ہے وہ ان اسباب کا محتاج نہیں ہے، اس نے تو سارے جہان سے خوشی منوائی تھی۔ یعنی سلیم الفطرت لوگوں کو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد میں بڑی خوشی لائق ہوئی، اور جو دیگر شیاطین سوچ کے لوگ تھے ان کو تکلیف محسوس ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ محافل میلاد میں جاتے رہتے ہیں، دور دراز کے سفر بھی آپ طے کرتے رہتے ہیں، تو نسل نو کے اذہان کو کیسے مفلوج و معاف ہونے سے بچایا جا سکتا ہے میلاد شریف کی محافل کی وجہ سے؟ کیا ایسی صورتحال ہے کہ مستقبل قریب میں نسل نو کے اذہان میں ایک انقلاب پیدا ہو، میلاد شریف کی محافل کے صدقے سے لوگ عشق رسول کی جو ایک سرشاری ہے اس میں آ جائیں، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے وہ دین کی تابع داری میں آ جائیں؟ کیا کوئی اس طرح کا انقلاب نوجوانوں کی اذہان میں پیدا ہوتا ہے؟ یقیناً کیوں نہیں ہے۔ ہمارے آقا نے فرمایا کہ ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، کہ اپنے اولاد کی تربیت جو ہے 3 خصلتوں پر کرو، اور وہ 3 خصلتیں کون سی؟ آپ نے کہا حب نبیکم و آل بیتی و تلاوت القرآن، تو اپنے نبی کی محبت، اپنے نبی کی آل کی محبت اور تلاوت قرآن، یہ 3 نکاتی ایجنڈا تربیت کا سرکار نے دیا ہے جی۔ تو اب حب نبی جو ہے یہ انقلاب کا سب سے بڑا پیش خیمہ ہے بے شک، اور آج خصوصی طور پر جو مسلم نوجوان ہیں نا وہ ایک مایوسی کا شکار ہے، اور وہ ماڈرن چیز کے تلاش میں ہے، اور ہمارے ذہن میں یا نوجوانوں کے ذہن میں یا جو اپنے دینی روایات سے ناآشنا لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جو مغرب کی ثقافت ہے وہ کوئی ماڈرن چیز ہے، حالانکہ یہ ماڈرن چیزیں نہیں، یہ تو جاہلیت کے دور میں یہ ساری
سیاہکاریاں موجود تھیں. اسلام سب سے ماڈرن جو ہے وہ مذہب ہے اور نظریہ ہے اور سب سے ماڈرن دین ہے. باقی سارے ادیان تو منسوخ ہو گئے, یہ قیامت تک رہے گا. سب سے نیا دین یہ ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے سب سے بڑا جو انقلاب کا ذریعہ ہے. تو اس محبت کو پیدا کرنے کے لیے اپنے نبی کا ذکر جو ہے وہ ضروری ہے. یعنی محافل میلاد کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں میں نسل نو کے جو مستقبل کی جو تیاری ہے وہ حسن و خوبی کے ساتھ ادا کی جا سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب, ہم قبل اس سے کہ اپنے پروگرام کو اینڈ کے مراحل کی طرف لے کے جائیں, یہ سوال بھی چونکہ ناظرین کے لیے بھی اس میں بڑی افادیت ہے, بڑا اس میں استفادہ ہے کہ کرونا وائرس کا یہ دورہ ہے, وباؤں نے پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے. اس ماحول میں کہ دنیا پوری وباؤں کی وجہ سے وہ پریشان ہے, وباؤں کی وجہ سے ساری دنیا کیا نام ہے تکلیف میں مبتلا ہے. تو کیا اس وقت میلاد شریف کا اوپر سے موسم بھی آ گیا, تو کیا میلاد شریف کی وجہ سے کوئی ایسی صورت ہے کہ جس سے وباؤں کو دور کیا جا سکے, یا میلاد شریف کی محافل کے ذریعے سے یا میلاد شریف کے وظائف کے ذریعے سے ان تکلیفات سے دوری ہو جائے, وباؤں سے امت مسلمہ کو چھٹکارا حاصل ہو جائے؟ کیا کوئی اس طرح کی صورت ہے؟ یقیناً صورت ہے, اور خود میلاد شریف کا جو تذکرہ اور محافل ہیں یہ بہت بابرکت ہے. لیکن وہ پہلا جو سوال تھا وہ تھوڑا سا میں اس کو مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ نسل نو میں انقلاب کیسے. اس میں صرف یہ ہے کہ محافل میلاد کے اندر آپ کا ذکر ہوتا ہے, جب آپ کے اوصاف بیان ہوتے ہیں, آپ کی آمد پر جو خرقیات واقعات پیش ہوئے یہ بیان کیا جاتا ہے, تو اس سے اپنے نبی کی اہمیت اور محبت دل میں جاگزی ہوتی ہے. اب وہ محبت بڑھے گی تو اتباع خود بخود ہونا شروع ہو جائے گی. خشک اتباع یا سیرت پہ عمل جو ہے وہ مشکل ہے. سب سے پہلے تو شخصیت کی جو اہمیت ہے وہ ذہن میں بیٹھنی چاہیے, محبت ذہن میں بیٹھنی چاہیے. ہمارے بزرگ تو محبت کے اندر یہاں تک پہنچے, حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں تو محبت رسول اتنی زیادہ غالب ہے کہ اب محبت خدا بندی جو ہے وہ بھی بواسطہ محبت رسول حاصل ہے. یعنی ہمارے بزرگوں نے تو یہ جو ہے وہ طریقہ بتایا کہ محبت نبوی اتنی غالب ہو, جب یہ محبت غالب آ جائے تو پھر اس کے بعد یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ بیٹھ کر کھاؤ یا یوں کھاؤ, یہ کرو, سر ڈھانکو, داڑھی شریف رکھو. بس جب اتنا پتہ چل جائے گا کہ داڑھی شریف رکھنا سنت نبوی ہے, آٹومیٹیکلی نوجوان سنت نبوی پہ عمل کریں گے. دیگر جو آپ کا طریقہ ہے سرکار کی سنت ہے, نوجوان خوش ہو کر وہ جب دل میں محبت ہوگی آٹومیٹیکلی وہ عمل کرنا شروع ہو جائیں گے. تو یہ محافل میلاد کے ذریعے سے جو ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے, تو ذکر مصطفیٰ سے دل کے اندر معرفت ہوتی ہے, اہمیت آتی ہے, اور اس سے پھر جو ہے وہ عمل کرنے کا جذبہ خود بخود پیدا ہوتا ہے. یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محامد, آپ کے تعریف و توصیف کے کمالات جب عوام تک یا لوگوں کے ذہن تک پہنچتے ہیں تو خود بخود پھر وہ اس شخصیت کا جو رول ہے, اس شخصیت کی جو سیرت ہے اس کے مطابق دل یہ چاہتا ہے کہ اس کے مطابق زندگی بسر کی جائے. اب جو سوال ہمارا تھا وبا کے حوالے سے, تو ماضی کے اندر ہمیں ایسے مواقع ملتے ہیں کہ وباؤں کا دورہ ہوا, وباؤں نے گھیرا کر لیا, تو اس سے پھر امت مسلمہ نے اپنے محبوب آقا کا ذکر کر کے ان وباؤں سے چھٹکارا حاصل کیا. اس کے اندر ہمارے اس علاقہ مطلب جو موجودہ پاکستان موجودہ بر صغیر کے اہل موجودہ پاکستان ہے, تو یہ جلال پر پیر والا ملتان کے علاقہ, جامبو کا ایک علاقہ ہے. اس علاقے کے اندر کچھ عرصہ پہلے یہ وبا جانوروں کے اندر وبا پھیل گئی. ان دنوں میں بھی سندھ کے اندر جانوروں کی وبا آئی نا, تو کروڑوں میں وہ چھتریاں اور کروڑوں میں وہ جو مچھردانیاں لائے گئے, جو قوم کے اتنا خرچہ اس پہ روپیہ پیسہ اس پہ لگا. تو اس دور میں مویشیوں کے اندر کوئی یہ وائرس آ گیا, وبا آ گئی. تو باقی تو جو ویکسین وغیرہ جو بھی علاج معالجہ کرتے رہے, تو وہاں کے ایک بزرگ تھے, ایک صوفی منش تھے, اور ان کا نام تھا حاجی واحد بخش. تو وہ بھی مال مویشی ان کا فارم تھا. انہوں نے ایسا کیا کہ یہ منت مان لی. انہوں نے کہا کہ اگر میرے جانور جو ہے اس بیماری سے بچ گئے تو میں محفل میلاد کا اہتمام کروں گا.
اب ہوا یوں کہ اس نے منت مان لی تو اللہ نے کرم کیا، اس کے مال مویشی اس بیماری سے محفوظ ہے. وہ وقت گزر گیا تو ڈیرہ اسماعیل خان سائڈ کے ایک بزرگ تھے جناب حافظ غلام محمد صاحب، یہ تبلیغ دورہ وغیرہ کرنے کے لیے اس علاقے میں جاتے تھے. جب یہ گئے وہاں اس علاقے میں تبلیغ دورہ کی، آواز و نصیحت کی، لوگ آپ کے پاس بیٹھتے، دینی رہنمائی حاصل کرتے. اس دوران وہ حاجی واحد بخش صاحب نے کہا کہ ایسا ہوا کہ جب یہ وبا آئی، جانور بیمار ہونے لگے، بیماری اور مرض ہے، تو میں نے یہ منت مانی تھی کہ اگر میرے جانور اس مرض سے محفوظ رہتے ہیں تو میں محفل میلاد کروں گا. تو یہ حافظ غلام صاحب جو تھے بزرگ تھے، وہ بڑے خوش ہوئے. تو اتفاق سے میلاد شریف کا مہینہ تھا، تو آگے سوار کا دن بھی آ گیا، پیر کا دن آ گیا. تو انہوں نے خوشی کا اظہار کیا، کہا کہ حاجی صاحب پھر ایسا ہے کہ علاقے پورے کے اندر اعلان کروا دیں کہ کل سوار ربیع الاول شریف کا پہلا پیر کا دن بھی آ گیا، کل بہت بڑی جو ہے وہ محفل میلاد کا اہتمام پورے علاقے کے اندر اعلان کروا دیا گیا. اور اس کے بعد پھر محفل ہوئی. محفل کا بھی بڑا عجیب سما تھا، بہت گرمی تھی، لوگوں نے گرمی کی شکایت کی تو وہ دعا کے ابھی کوشش اور اہتمام کر رہے تھے. زور کے وقت ہم نماز کے بعد دعا کریں گے بارش کے لیے، تو ایسا ہوا کہ دعا کرنے سے پہلے چھما چھم بارش ہوئی. بارش کے بعد پھر جو وہ حافظ صاحب نے بیان کیا اور محفل میلاد کے حوالے سے، تو بعد میں انہوں نے پھر کہا کہ اس محفل کو آپ نے کنٹینیو رکھنا ہے. تو وہ رائٹر لکھتے ہیں یہ واقعہ جو ہے میاں عبدالرحمان نسیم ڈپٹی اسسٹنٹ کنٹرولر آف اکاؤنٹس ایئر فورس سے، انہوں نے اپنی کتاب تذکرہ میلاد کے اندر ذکر کیا ہے. تو انہوں نے کہا تب سے لے کر آج تک وہاں بڑے احتشام کے ساتھ محفل میلاد سبحان اللہ. تو جانوروں کے اندر ایک وائرس آیا تو انہوں نے یہ محفل میلاد منانے کی منت مانی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا. یعنی باقی تمام کے جو جانور ہیں وہ اس وبا کی وجہ سے حادثے کا شکار ہو گئے، لیکن جس شخص نے میلاد شریف کی منت مانی تھی کہ اگر میرے جانور بچ گئے تو میں میلاد شریف اپنے گھر میں کراؤں گا، تو سامعین و ناظرین میلاد شریف کی برکت سے بہت اہم ہے. میں وہ بھی عرض کرتا ہوں بالکل مختصر وقت میں. یہ علامہ شیخ التھانوی مشہور نام ہے، دیوبند مکتبہ فکر کے رہنما ہیں. تو انہوں نے کتاب نشر الطیب کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے. تو کتاب کے آغاز کے اندر اس کا سبب تالیف لکھتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ یہ 1329 سال جو ہے 1329 ہجری کا سال جو تھا، اس سے تقریباً 100 سال 110 سال قبل کی بات ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہر طرف جو ہے تعاون کا دورہ تھا. تعاون اس کے علاوہ دیگر جو ہے وہ وبائیں تھیں، پریشانیاں تھیں، اور جو باطنی امراض ہیں وہ اپنی جگہ پر تھے. اضطراب اور پریشانی کی کیفیت تھی. تو کہتے ہیں میرے دل میں یہ خیال آیا کہ ہمارے بزرگوں کا یہ معمول رہا ہے کہ ایسی وبائیں آتی تو وہ پھر جو ورد وظائف یا تذکرہ نبوی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدح اور جو نعت کے حوالے سے اہتمام کرتے، ذکر اذکار کے اہتمام کرتے، تو جو بلائیں ٹل جاتی تھی. اس کے اندر انہوں نے یہ کوٹ کیا ہے، قصیدہ وردہ شیخ علامہ بصری نے اپنے فالح کے دوران لکھا تھا. رب تعالیٰ نے کرم کیا اور خود سرکار نے زیارت بھی کرائی اور دست مبارک بھی پھیرا اور ان کا جو فالح تھا وہ ٹھیک ہو گیا. حسن حسین کتاب ہے، وہ بھی ایسے وبائی دور میں لکھی گئی، اور بخاری شریف کا ختم وبائی ماحول میں کیا جانا یہ بھی مجرب ہے. تو علامہ شیخ التھانوی لکھتا ہے کہ میں نے یہ سوچا کہ ایسے ماحول کے اندر اگر حضور کے ذکر پر مشتمل کتاب میں ترتیب دوں، تو کہتے ہیں میرے دل میں یہ بات یقین کے ساتھ بیٹھ گئی کہ ہمارا علاقہ جو ہے وہ تعاون سے محفوظ رہے گا. تو کہتے ہیں میں نے کتاب لکھنا شروع کی جس کے اندر آپ کی ولادت کے واقعات، سیرت اور اس کے ساتھ درود شریف، تو ان سارے معاملات پر، ان سارے جو ہے موضوعات پر میں نے کتاب لکھی. تو کہتے ہیں دل میں راسخ تھا کہ حضور کا تذکرہ ہوگا، بار بار درود شریف لکھیں گے، میلاد کے واقعات ہوں گے، تو اس برکت سے ہمارا علاقہ جو ہے تعاون سے بچ جائے گا. تو کہتے ہیں میں نے کتاب لکھنا شروع کر دی اور مسودہ تیار کر لیا، چھپایا بھی نہیں تھا. تو واقعہ یہ ہوا کہ اللہ نے ایسا کرم کیا اور اس ذکر اور کتاب تعریف کرنے کی برکت ہوئی کہ ہمارا پورا علاقہ، پورا قصبہ تعاون سے محفوظ رہا. سبحان اللہ. اور وہ کوئی 1-2 دن بھی نہیں تھے،
پورے 7 مہینے مسلسل یہ طاعون کی وبا اس طرح چلتی رہی، اور جبکہ آج کرونا میں ہمارا 8واں مہینہ جا رہا ہے، پھر یہ سر اٹھا رہا ہے، تو میلاد شریف کا مہینہ آ گیا، تو گھر گھر محفل میلاد کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس سے یقیناً جو ہے وہ ہمیں بیماریوں سے، آفتوں سے چھٹکارا حاصل ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں میلاد کی برکات سمیٹنے کی توفیق عطا۔ تو ناظرین، جس طرح آپ نے سماعت کیا کہ وباؤں کے دور میں، کرونا وائرس کے دور میں اور مشکلات کے دور میں میلاد شریف کی چند حکایات ڈاکٹر صاحب نے بیان کی کہ میلاد شریف کرانے کی وجہ سے انسان کو تکلیفوں سے چھٹکارا ہوتا ہے، وباؤں سے دوری ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی لطف و کرم سے انسان کو نوازتا ہے۔ میں اپنے اس پروگرام کے اختتام پر ایک ہی وہ کلام کا چند الفاظ آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی جو ہے وہی تمام مشکلات کا حل ہے، تمام مصیبتوں کا حل۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام نامی اسم گرامی ہے کہ میخانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے، ہم کو تو مدینے والے کا ایک نام سہارا دیتا ہے۔ مرحبا 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 یا مصطفیٰ، مرحبا 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 یا مصطفیٰ، مرحبا 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 یا